السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تاریخ کے اس دور کی کہ جس اہم دور میں ایک بڑی عظیم شخصیت قابل احترام سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ کی سرزمین پر واحد اپنی قوم کی خدمت اور ترقی کی نیت سے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، جسے آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سر سید کا ارادہ ایک ایسی تعلیمی ارادے کا قائم کرنا تھا جو ماڈرن تعلیم اور اسلامی تہذیب کا مکس ہو۔ سر سید کے دور میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی روایت کچھ اس طرح تھی۔ ماڈرن تعلیم سر سید نے اس بات پہ زور دیا کہ مسلمانوں کو سائنس، میتھمیٹکس اور انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تہذیب اور ادب یونیورسٹی کے میں اسلامی تہذیب اور ادب کو برقرار رکھا گیا، یعنی اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس وقت وہاں پر تہذیب اور ادب کا خصوصاً دھیان رکھا جاتا تھا سر سید کے ذریعے، اور طہارت اور صاف ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اقتا اور بھائی چارہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں ڈفرینٹ اقوام اور فرقوں کے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، اس وجہ سے اقتا اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے پر زور دیا جاتا تھا۔ اور اس دور میں کالج یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج سر سید کا تصور کچھ یہ تھا کہ ایجوکیشنل ریفارم سر سید چاہتے تھے کہ ایم یو ایک ایسا ادارہ بنے جو مسلمانوں کو ماڈرن دنیا کے ساتھ چلنے کے قابل بنا سکے۔ دوسری چیز کیریکٹر بلڈنگ، سر سید نے ہمیشہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کیریکٹر بلڈنگ کو بھی اہمیت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اچھی عادت اور تہذیب بھی ضروری ہے۔ انٹرفیتھ ہارمونی، سر سید مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان میل ملاپ اور سمجھداری کو پروموٹ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ایم یو کے طلبہ بھی اسی روایت کو برقرار رکھیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کو صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک تہذیبی مرکز بنانے کی کوشش کی تھی، جہاں تعلیم اور تہذیب دونوں کو برابر اہمیت دی جاتی تھی۔ اردو تہذیب ایک گھنی اور پرانی علاقوں کی تہذیب کا حصہ تھی جو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج اور سر سید کے دور میں نمایاں تھی۔ یہ تہذیب مختلف پہلوؤں پر مبنی تھی، جیسے زبان اور ادب، تحقیقات اور نثر۔ سر سید خود بھی ایک بہت بڑے ادبی شخصیت تھے اور ان کا ادبی کارنامہ اثار و سنادید بہت مشہور ہوا۔ دوسرا ادب اور اخلاق، اردو تہذیب میں ادب اور اخلاق کا بہت بڑا درجہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سلام دعا اور عزت کی روایت کو برقرار رکھا جاتا تھا۔ مخاطب اور آداب، بزرگوں اور اساتذہ سے مخاطب ہونے کا ایک خاص انداز ہوتا تھا جو ادب اور عزت سے بھرپور ہوتا تھا۔ لباس اور پوشاک، اردو تہذیب میں لباس بہت اہمیت رکھتا تھا۔ خاتون کے لیے غرارہ، شرارہ اور چوڑی دار پاجامہ مشہور تھے، جبکہ مردوں کے لیے شیروانی اور ٹوپی۔ پوشاک، لباس کا مطابق ہونا اور لباس تہذیب سے پہننا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا اس دور میں۔ تہذیبی رسومات، محفل اور مشاعروں کا انتظام اکثر ہوتا تھا، جہاں ادبی شخصیات اپنے کلام کا اظہار کرتی تھی۔ شادی اور گھریلو رسومات، شادیاں اور دوسری گھریلو رسومات میں بھی ایک خاص تہذیب اور شائستہ انداز پایا جاتا تھا۔ غذا اور ذائقات، کھانے کے آداب، اردو تہذیب میں کھانے کے آداب کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ دعوت اور مہمان نوازی کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا تھا۔ سر سید احمد خان کا ارادہ تھا کہ یہ تہذیب اور روایات محمڈن اینگلو اورینٹل کالج یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ میں برقرار رہے، تاکہ وہ صرف تعلیم حاصل کرنے والے نہیں بلکہ مکمل اور محزون شخصیت بن سکیں۔ اور آج ہمارا یہ ویڈیو شوٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جڑے
28,000 اسٹوڈنٹس اور 1500 ٹیچرز اور 6,000 نان ٹیچنگ اسٹاف اس ویڈیو کے ہیلپ سے وہ اردو تہذیب جان پائے اور سمجھ پائے جو قابل احترام سر سید کے دور میں زندہ تھی، اور یہی وہ امیدیں تھیں جو سر سید نے یونیورسٹی سے جڑے ہر شخص سے لگائی تھیں۔ آخر میں سر سید کی اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے لیے بہت قیمتی کچھ نمایاں نصیحتیں یہ تھیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے نصیحتیں: علم حاصل کرنے کے لگن، ماڈرن اور دینی تعلیم کا اتحاد۔ سر سید دینی تعلیم نہیں بلکہ آپ کو سائنس اور ماڈرن سبجیکٹس میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ محنت اور مسلسل کوشش، اچھا اخلاق اور ادب اور تہذیب کا ہمیشہ خیال رکھو۔ اچھا اخلاق انسان کی شناخت ہوتا ہے۔ بزرگوں اور اساتذہ کو عزت کرو، ان کا ادب اور احترام انسان کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ یونٹی اور بھائی چارہ، آپس میں بھائی چارہ اور اتحاد برقرار رکھو، ایک دوسرے کا مددگار بنو اور مل جل کر آگے بڑھو۔ ٹیچرز کے لیے نصیحتیں: علم کی شمع جلائے رکھیں۔ ٹیچرز کا فرض ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف کتابوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں زندگی کے ہر پہلو میں تعلیم دیں۔ علم کے آسان اور سمجھدار بنانے کا فن سیکھیں اور اسٹوڈنٹس تک اسے پہنچائیں۔ اچھا اخلاق اور رول ماڈل، آپ کا اخلاق اور رویہ اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ آپ جیسا رویہ دکھائیں گے اسٹوڈنٹس ویسا ہی اپنائیں گے۔ اسٹوڈنٹس کو ادب اور تہذیب سکھائیں، انہیں عزت اور اچھی سوچ کا پیغام دیں۔ کنٹینیوئنگ لرننگ، ٹیچرز کو خود بھی سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے نئی کتابیں اور ریسرچ کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہر نئی چیز کو اپنے تعلیم کو حصہ بنائیں اور اسٹوڈنٹس تک انہیں پہنچائیں۔ انکریجمنٹ اور موٹیویشن، ہر اسٹوڈنٹ میں پوٹینشیل ہونا چاہیے، انہیں موٹیویٹ کریں اور ان کی خوبیوں کو سمجھنے اور انہیں بڑھانے میں مدد کریں۔ اسٹوڈنٹس کو نہ صرف کلاس میں بلکہ زندگی میں بھی آگے بڑھنے کے لیے انسپائر کریں۔ بس یہ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سر سید احمد خان کی یہ نصیحتیں ان کے تعلیم کے نظریے کو وضاح کرتی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز مل کر ایک بہترین معاشرہ قائم کریں جہاں علم، تہذیب اور آداب کو برقرار رکھا جائے۔ السلام علیکم۔